سیاست کے سب رنگ 99 کے سنگ شبیر بلوچ کے ساتھ ہمارے جو پروگرام کا یہ پہلا آغاز ہے، اور اس پہلے آغاز میں ہم نے جو آغاز لیا ہے وہ ایک نوجوان سے، جس نے اپنی ایک ایسی پیشنیٹ ہو کے، اپنی ایک ایسی جنونیت اور انتھوزیاسٹک ہو کے بلوچستان کے لیے اپنے کردار سر انجام دیے۔ ہم جیسے کہ آج ایک ہیم ہمارا یہ پروگرام ہے، ایک ہیم ٹاک شو ہے کہ جس میں بلوچستان کے ڈفرینٹ ایشوز اور بلوچستان کے مختلف یوتھ ایشوز اور بلوچستان کی جو جتنے بھی مسئلے مسائل اور سیاسی جو وابستگی اور سیاسی جو قصے کہانی ہیں وہ سب ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے زیر نظر بھی کریں گے اور ان کے اوپر جو ہے نا ڈسکشن بھی کریں گے۔ ہم جیسے کہ آج کا ہمارا ایک آنریبل گیسٹ ہے، وہ میرے بھی لیڈر رہ چکے ہیں کبھی کالج دور میں، تو میں انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں محترم منیر جالب صاحب کا، جیسے کہ وہ ایک موسٹ سینئر یوتھ لیڈر ہیں اور ماشاءاللہ ایکس جیسے کہ سیکرٹری جنرل ہے سینٹرل پورے بلوچستان کی بی ایس او جو کہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ یوتھ ایکٹیوسٹ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز بلوچستان کے یوتھ کو سپورٹ کرنا، بلوچستان کے یوتھ کے مسئلے مسائل کو دیکھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا، اپنا ٹائم دینا، اور ماشاءاللہ اسکالر بھی ہیں، اس ٹائم ایم فل ان کا کنٹینیو ہے۔ سو دل کی عطا گہرائیوں سے محترم منیر جالب صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو شبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ آپ کا منیر صاحب۔ ہمارا جیسے کہ سیاست کے سب رنگ 99 کے سنگ ایک بلوچستان کا ہم نے ایک ایسا پروگرام، ایک ایسا ٹاک شو لایا جس میں بلوچستان کے ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو ہم یہاں پہ مدعو کرائیں گے اور بلوچستان کے ایشوز کے اوپر، حقیقی ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا ہمارا جو انٹرویو ہے اس میں ہم نے آپ کو منتخب کیا اور اسٹارٹ بھی ہم نے جو ہے نا یوتھ سے لی ہے، کہ ظاہر سی بات ہے یوتھ کے جو خدمات بلوچستان کے لیے آپ سر انجام دے رہے ہیں اس ٹائم، جو کہ میں اگر ایک ماضی دیکھوں، ایک تاریخ دیکھوں، جب ڈگری کالج سے پہلا میں نے ایڈمیشن اپنا کروایا تھا 2011 اور 12 اس دوران سے، تو اس دور میں ایز اے لیڈر آپ کو دیکھ رہا تھا، پھر ہوتے ہوتے آپ کے لیڈرشپ میں ہم لوگ جو ہے نا لیڈرشپ میں آ گئے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو منیر جالب صاحب، پہلا جو سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ بلوچستان کی جو سیاست میں نوجوان اچھا خاصا مثلا اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے، مگر لیکن جو ہماری بلوچستان کی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی، وہ بلوچستان کے نوجوان کو کیوں مثلا نظر انداز کر رہا ہے اور ان کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کر رہا ہے؟ جیسے کہ ابھی مثال آپ کا دے دیں کہ بڑا ایک نمایاں تجربہ ہے آپ کا، مگر پھر بھی اگنور کیا جا رہا ہے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس طرح آپ نے مختلف، تو آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے اتنی ظاہر ہمیں عزت افزائی دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک عبادت ہے، اور خصوصاً اس ملک میں یا بلوچستان میں جب شروع دن سے ہم نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس کا آغاز کیا یا بلوچستان کے یا ملکی پالیٹکس کا ہم نے آغاز کیا، تو شروع دن ہم نے یہ سمجھا کہ ہم سیاست کو عبادت کی طرح کریں گے، نہ کہ ہم سیاست کو بزنس کی طرح یا کاروبار کی طرح یا پیسہ کمانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اس دن سے لے کے آج تک ہم نے بلوچستان میں یا بلوچستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں یا بلوچستان میں بسنے والے جو طلباء اور طالبات ہیں، ان کے جو جائز مطالبات ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کے تمام مطالبات کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ بلوچستان اسمبلی میں نوجوانوں کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے جن کی انہیں ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پورے بلوچستان کے علاوہ بھی، چاہے آپ کی نیشنل اسمبلی ہو یا آپ کی ایوان بالا ہو جسے ہم سینٹ کہتے ہیں، یا آپ کے دیگر ملکی ادارے ہیں، یا جس میں آپ کے میٹروپولیٹنز کے ہیں، یا دیگر ملکی آپ کے فورنز پلیٹ فارمز ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل سطح ہے،
میں سمجھتا ہوں ان تمام میں جس طرح پوری دنیا میں نوجوانوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس طرح بلوچستان اسمبلی میں بھی اب تک ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح یوتھس کو بلوچستان اسمبلی میں ان کے لیے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ایک گیلری بننی چاہیے جس میں طلباء و طالبات اور اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ سیکھنے کا موقع دیا اچھا جائے۔ منیر صاحب، جیسے کہ آپ کریں کہ نہیں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ مثال مین ریزن کیا ہے؟ کیا جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں آج کے اس 21 جو یوتھ کی جو 21 سینچری یوتھ ہے، ان سے، ان کے ٹیکنالوجی سے، ان کے نالج سے ڈرنے کا انکشاف ہے، یا ان کی اینیمیشن جیسے کہ ایکٹیو ہیں، بڑا اینیمیٹڈ ہے؟ کیا وہ ریزن کیا ہے جو ان کو آگے نہیں لایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں نوجوانوں کو اس لیے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ینگز ہوتے، انرجیٹک ہوتے، اس میں انرجیز ہوتی ہے۔ ہماری بلوچستان اگر اسمبلیوں میں یا دیگر اسمبلیوں میں سمجھتا ہوں اگر انہیں موقع اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک جاگیردارانہ نظام ہے، ایک قبض، آپ کہتے ہیں کہ قابض ہے، کچھ لوگ قابض ہے جو سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اگر ہم موقع دیں گے تو ان کی یا جو کرپشن کا بازار ہے یا ان کے جو ماضی کا کردار ہے یا ان کا جو ماضی ہے وہ ان کے سامنے نہ آئے، تو نوجوانوں کو خصوصاً روکنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ایک جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک قابض ہے ان کی وہ قابضیت برقرار رہے۔ اچھا منیر جالب صاحب، یہاں پہ جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں بڑا تلخ سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک یوتھ، سینئر یوتھ لیڈر ہونے کے ناطے سوال میرا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے 20 سال پرانی بات یا 15 سال پرانی بات اگر میں جو ہے نا دیکھوں ذرا ماضی کو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان ایک ترقی یافتہ صوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، کچھ باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ نے تسلیم بھی کرنا ہوگا۔ بلوچستان کو جس طرح ترقی یافتہ ہونا چاہیے، جس طرح تعلیمی میدان میں ہو یا جس طرح دیگر جو معاملات ہیں اس طرح ہونا چاہیے، جس طرح ہم دیکھ رہے تھے اس طرح نہیں ہو رہا ہے، اور ہم بلوچستان کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے تھے۔ ریزن کیا ہے؟ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہو؟ دیکھیے، اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وجوہات کیا ہے، اس میں کچھ ماضی کے بھی ہے، کچھ موجودہ بھی غلطیاں ہیں۔ دیکھو، بلوچستان کو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ہمیشہ ایک تجربات کا گڑھ رہا ہے۔ اگر ہم سوویت یونین کی شکل میں دیکھیں یا ہم موجودہ بلوچستان کی دیکھیں تو بلوچستان پوری دنیا کا ایک انٹرنیشنل، ایک گیم چینجر کا حصہ بن چکا ہے۔ اس میں پوری دنیا کے یا انٹرنیشنل یا نیشنل سطح پہ جتنے بھی جو مافیاز ہے، جس میں آپ ڈرگز مافیاز کہیں یا دیگر جو تعلیم دشمن مافیاز کہیں، وہ مکمل اس میں سرگرم ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو اس طرح آپ نے کہا کہ اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں جس میں ہم شعور یا تعلیم یا ہم شعور یافتہ لوگ پیدا کرتے ہیں، اب ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کلاشنکوف کلچر، نوجوان تعلیم کی بجائے انہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں، انہیں منشیات کی لعنت میں مطلع کر کے باقاعدہ انہیں تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ بلوچستان مزید پسماندگی کی طرف۔ اچھا منیر صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کے انٹرویوز میں اور پہلے بھی آپ کے جو تقاریر ہیں میں نے دیکھے ہیں، ان میں آپ نے بار بار اسی بات کو کہ کلاشنکوف کا اور جو ہے نا منشیات۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو کلاشنکوف کا روایات، جو منشیات کی جو روایت ہے، وہ کرتا کون ہے یہاں پہ؟ یہی بلوچستانی ہے۔ بالکل، ہمیں مثال ایک بات ہے، اگر معاشرے اور سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے تو اس کو بہتری میں ہم لائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے خود کلاشنکوف کو دور کرنے کے لیے یا منشیات کو ہٹانے کے لیے اب تک کیا خدمت سر انجام دی اپنے یوتھ کے ساتھ مل کے؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ اپنی پلیٹ فارم سے، جس طرح آپ بھی ہمیشہ ہماری آرگنائزیشن کا حصہ رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کے خلاف ہم نے مختلف مہمس چلائے، جس میں ہم نے پامفلیٹنگ کیے، جس میں ہم گھر ٹو گھر یعنی ڈور ٹو ڈور ہم گئے تاکہ جو ایک
بلوچستان میں جو ایک منشیات یا ایک کراشن خوف کا جو کلچر ہے وہ ختم ہو. اس کے لیے ہم نے ہمیشہ مہم بھی چلائے, ہم ڈور ٹو ڈور ہم گئے, یہاں تک کہ ہم نے اپنے ان سیمینارز بھی کر دیے, ہم نے اپنی اسٹڈی سرکلز باقاعدہ طور پہ ہم تربیتی پروگرامز کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آ جائے اس بارے میں. اچھا منیر صاحب, بڑا تلخ سوال ہے. مسنگ پرسنس تو بہت ہیں, اٹھائے بہت جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے اپنے رائٹس کے لیے وہ پوسٹ لگاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اسپیشلی آپ کا ایک نمایاں کردار ہے, کبھی آپ کو کیوں نہیں اٹھایا گیا ہے؟ دیکھیے ہم ہمیشہ ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم ان تمام ہم نے ہمیشہ آئین کے دائرے میں رہ کے گڈ, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم اس ملک کے آئین کے دائرے میں رہ کے یا اس ملک کی جو کانسٹیٹیوشن ہماری رائٹس ہے وہ ہمیں دیا جائے. تو ہم نے کبھی بھی نہ اینٹی اسٹیٹ, جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں, تو ہمارے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیوں اٹھایا نہیں جاتا, تو ہمارا بیسک ہم نے کہا کہ ہم اداروں میں رہ کے ہم نے ہمیشہ, یا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے, ہم نے کبھی وائلیشن نہیں کی ان کانسٹیٹیوشن کے, ہم اداروں کے اندر رہ کے ہم نے اپنی بات کی. اچھا منیر جالب صاحب, جیسے کہ بڑا اچھا آپ نے میرے سوال کا جواب دیا کہ ہم آئین کے مطابق اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو ایجوکیشنل جو وہ ہیں وہ بند ہیں, تو دیکھیں اگر ہماری یوتھ نیگیٹیوٹی میں جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ زد پہ تو آ جائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے کہ آپ ماشاءاللہ لیڈر ہیں, بہت سارے نوجوانوں کو آپ لیڈ کرتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ مسنگ ہے, وہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو پیروی کر کے اس لیول تک, تو کبھی آپ لوگوں نے ان نوجوانوں کو یہ لیکچر دیا کہ بھائی اگر آپ کو جو بھی اپنے رائٹس لینے ہیں, اپنے حق و حقوق کے اوپر جو ہے نا آواز بلند کرنا ہے, آئین کے مطابق کرنا ہے, آئین سے ہٹ کے نہیں کرنا ہے, اور جو آئین سے ہٹ کے کرے گا اس کا قصوروار آپ اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں یا سسٹم کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ہمیشہ, میں نے شروع دن سے کہا کہ ہم نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری حقوق ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں بھی آپ کے جتنے بھی بنیادی ضروریات ہیں, جس میں فری ایجوکیشن, جس میں سیکورٹی, جس میں روزگار, جس میں تعلیم, یا آپ کے جتنے بھی بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پر آپ کو دیا گیا ہے. تو ہم نے ہمیشہ اپنی سرکلز میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی حقوق کی بات کریں, آپ اپنی جدوجہد کی بات کریں, یا آپ پر ہونے والی جو ظلم و زیادتی ہے ان کے خلاف آپ بات کریں. چھالیں. منیر جالب صاحب, یہاں پہ جو اہم میں سوال کرنے جا رہا ہوں, جیسے کہ بلوچستان میں پلیٹ فارمز کی بہت کمی ہے, بلوچستان میں ایکسپوجرز کی بہت کمی ہے, اور ڈیولپمنٹ کی تو بے انتہائی کمی ہے. یہاں پہ جو میرا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس ٹائم بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ بہت ساری چیزوں سے ان اویئر ہے, تو ان کو اویئرنیس دلانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا خدمات اب تک سر انجام دے رہے ہیں یا دے رہے ہوں گے؟ دیکھیے ہمیشہ ہم نے کہا اپنے پلیٹ فارم سے کہ یہ 21ویں صدی ہے, سائنس کی صدی ہے, ٹیکنالوجی کی صدی ہے, دنیا انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. بالکل. جس رفتار سے ہمیں سفر کرنا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے 50-100 سال ہم بیکورڈ ہیں. کیوں بیکورڈ کیوں ہے؟ یہ سوال ابھی یہی جو ہے نا منیر صاحب آتا ہے کہ بیکورڈ کیوں, وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے سب سے ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ قلم کو ہمیشہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں. جی جی بالکل. وہ کہتے ہیں کہ قلم ہتھیار سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی جو نوک ہے, قلم کی جو طاقت ہے, قلم کے ذریعے جس طرح آپ اپنی جذبات یا اپنے خیالات کو جس طرح آپ بیان کر سکتے ہیں, جب تک ہم قلم اور کتاب سے محبت نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی تعلیمی اداروں کو آباد نہیں کریں گے, جب تک ہم تعلیم کی طرف نہیں جائیں گے, جب تک ہم تعلیمی اپنے لوگوں میں اویئرنیس نہیں لائیں گے, اس وقت تک ترقی ممکن نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ
ہمیں ہمیشہ یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے کتاب اور قلم سے محبت کرنا ہے, کتاب اور قلم سے ہم نے دوستی کرنی ہے. اچھا منیر جالب صاحب, یہاں پہ ایک اور میرا سوال ہے, وہ سوال یہ ہے جیسے کہ بلوچستان میں لفظ جو والنٹیرزم ہے, ہاں اگر دیکھا جائے اس ٹائم ورلڈ لیول میں دیکھا جائے, انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے, آپ یقین کریں میں ریسنٹلی 2 دن کے لیے افریقہ گیا تھا, تو وہاں پہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں ملا, ایک شرٹ ملا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے. تو یقین مانے میں جب سوچتا تھا کہ یہ بھی میرے لیے آنر کی بات ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ اور ایک شرٹ ملا ہے, تو بلوچستان میں کبھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہتا ہے, کبھی کوئی اس طرح کا شرٹ نہیں چاہتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے یہاں پہ کہ والنٹیرزم تو جو ہے ٹائم پاسی ہے, لوگوں کو یوز کرنا ہے, اور یہاں پہ وہ سرٹیفکیٹ کا وہ ویلیو لوگ اس طرح جیسے کہ ہماری یوتھ نہیں دیتا ہے. تو اس کا کیا وجہ ہے؟ والنٹیرزم جو کہ ایک بہت نمایاں کردار ہے, اگر اسکاؤٹ میں دیکھیں تو اسکاؤٹ میں والنٹیرزم کا ایک بہت نمایاں کردار ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ والنٹیرزم ایک فالتو ایک ترتیب ہے, ایک فالتو ذریعہ ہے, لوگوں کا ٹائم پاس کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, یا اس والنٹیرزم کو غلط بیان کیا گیا ہے بلوچستان میں؟ دیکھیے ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی آپ نے بھی مختلف ممالک کا دورہ کیا, وہاں پہ آپ کو اپریشیٹ کیا گیا. بالکل ڈیفینیٹلی. لیکن ہماری معاشرے میں آپ کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے آپ کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. جی جی جی. بجائے آپ کو کامیاب ہونے کے شاید ہماری معاشرے میں لوگ آپ کو ناکام ہونے میں زیادہ پسند کرتے ہیں. تو لوگ جس طرح میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں بہت سارے لوگ جیتے ہیں, کچھ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں, کچھ لوگ لوگوں کے لیے جیتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا یا جس طرح ہماری زندگی ہے, ہم نے اپنی جوانی یا آپ کے لوگوں کے بہبود فلاحی کاموں کے لیے, یا کہ لوگوں کو تعلیم دلانے کے لیے, یا یہاں پہ ہونے والی جو بنیادی ضروریات ہیں, ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ جی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے, تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, خصوصاً جس طرح آپ نے کہا کہ جی یا اس ملک میں یا بلوچستان میں, یہاں پہ نوجوانوں کو صرف اسی لیے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے یا ان کو اسی لیے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے تاکہ جو ایک سوچ ہے, کیونکہ نوجوان یہ تبدیلی لا سکتی ہے. پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں نوجوانوں پہ اسی لیے انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی جو ان کا جو دماغ ہے یا وہ انرجیٹک ہوتا ہے, وہاں پہ ان سے کام لیا جاتا ہے. لیکن ہماری نوجوانوں کو یہاں پہ اس طرح موقع نہیں دیا جاتا ہے جس طرح ان کے بنیادی ہے. بالکل صحیح فرمایا جالب صاحب. اگین اینڈ اگین ایک تلخ سوال جو کہ میری ایک تجربہ ہے, اس تجربے کے مطابق سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ذہن میں ہے کہ منیر جالب صاحب, ایک ظاہر سی بات ہے, آئی فیل پراؤڈ کہ آپ ہمارے لیڈر رہ چکے ہیں اور ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے سیکھ کے یہاں تک پہنچے. منیر جالب صاحب نے آپ نے بہت قربانی دی بلوچستان کے لیے, بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے, ہر حوالے سے, چاہے وہ پشتون ہوا ہے, چاہے وہ بلوچ ہوا ہے, چاہے وہ پنجابی یوتھ ہوئی ہے, چاہے وہ اندکو ہوئے. جو بلوچستان کی خاصیت ہے یہاں پہ ہر قوم رہتا ہے. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے 15 سے آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں 15 سے 20 سال اپنے سرو کر چکے ہو بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے, بلوچستان کے یوتھ کے لیے. آپ کو اس ٹائم حقیقی طور پر بلوچستان کا ایک عالیشان, ایک نام نہاد لیڈر ہونا چاہیے تھا. آپ کو اس ٹائم اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا. آپ کو اس ٹائم سسٹم کو لیڈ کرنے میں آپ کا ایک کردار ہونا چاہیے تھا. وہ کیوں نہیں ہے اور اس کا قصور آپ کس کو ٹھہراتے ہو؟ کیا جو ہمارے سسٹم ہے اس سسٹم نے آپ کے کردار کو نہیں دیکھا؟ اگر یہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں. دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنے والے, یہاں پہ بسنے والی تمام اقوام کے ساتھ, چاہے اس میں بلوچ ہے, سندھی ہے, پشتون ہے, ہزارہ ہے, یا دیگر جو قوم ہیں شاید جن کے نام میں بھول جاؤں,
یہاں پہ رہنے والے ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ ایک صوبے کی, ہمارے بلوچستان کی ایک خوبصورتی ہے کہ ہم سارے بھائی چارے دوست اور بھائی چارے کی طرح یہاں پہ زندگی ہے. جی جی بالکل. لیکن بدبختی سے شاید بلوچستان کو کچھ سالوں سے ایسی نظر لگ گئی اس صوبے کو کہ امن و امان کا خصوصاً زیادہ فقدان ہوا, اور ہم نے ہمیشہ اپنی پلیٹ فارم پہ چاہے یونیورسٹیز میں یا کالجز میں بلا رنگ و نسل بلا زبان ہمیشہ ہم نے تمام لوگوں کی خدمت کی. جس طرح آپ نے کہا کہ جی آپ کو اسمبلیوں میں ہونا چاہیے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح آپ نے کہا کہ جی سسٹم میں رہنے والے لوگ یا وہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح ہمارے نوجوانوں کو ہم نے شروع میں کہا اس طرح پروموٹ نہیں کیا جاتا جس طرح ہمیں پروموٹ وہ کرنا چاہیے. جی جی بالکل. اس طرح جس طرح ہم سمجھتے کہ ہم نے اپنی زندگی یہاں پہ صرف اس لیے وقف کر دی کہ ہم چاہتے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں, ہم پبلک کی خدمت کریں, یہاں پہ بسنے والے لوگوں کی خدمت کریں, تو شاید اس طرح نہیں دیکھا چاہتا جس طرح ہمیں اپریشیٹ کیا جاتا. یہ سب سے بڑا فیلئر ہے. اور اگر میرے حساب سے دیکھا جائے کہ آپ میرے لیڈر رہ چکے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہم آپ لوگوں کے انڈر دا سپرویژن جب کالج لائف تھا تو یقین مانے آپ لوگ اس دوران ہمارے لیے ایک کسی آئیڈیل سے کم نہیں تھے. ابھی بھی آپ لوگ ہمارے آئیڈیل پرسنالٹیز میں سے ہیں, آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں, آپ لوگوں کی سپورٹ ہر ٹائم ہمارے ساتھ رہی ہے. یہاں پہ جیسے کہ ابھی میرا سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ ہے تو میرا سوال کیا کریں, پروگرام ہی میرا ایسا ہے جس میں ہم تلخ سوالات ہی کرتے ہیں. سوال یہاں پہ میرا ہے, میں نام تو نہیں لیتا ہوں, صرف یہ کویسچن کرتا ہوں کہ اب تک جتنے پارٹیز اس بلوچستان میں اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں, دل سے کہیں, کیونکہ آپ کا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نے صرف یوتھ ہی کو جو ہے نا لیڈ کیا ہے بلوچستان میں. ایک سچا پاکستانی, ایک سچا بلوچستانی ہونے کے ناطے یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور آپ ایک سچے پاکستانی بن کے اور ایک سچے بلوچستانی بن کے اس سوال کا میرا جواب دیں کہ بلوچستان میں جب سے یہ پارٹیز کا سلسلہ شروع ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ کون سی پارٹی یا وہ کون سی گورنمنٹ ہے جس نے حقیقی طور پر بلوچستان کی خدمت کی ہے اور بلوچستان کو اچھے طریقے پہ لا کے بلڈ کیا ہے؟ دیکھیں, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیشہ بلوچستان ایک تجربہ گاہ کی حیثیت سے ہم نے بلوچستان کو دیکھا ہے. اگر ہم ماضی کو دیکھیں, اس طرح آپ نے کہا کہ جی وہ کون سی پارٹی ہے جس نے بلوچستان کے لیے خدمات انجام دیے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تو میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن بلوچستان کے اگر ہم مطلب تعلیمی اداروں کو ہم 70s کی دور میں دیکھیں تو نیب کی دور میں جب نیب کا حکومت تھا تو بلوچستان کے خصوصاً آج جامعہ بلوچستان ہم جسے کہتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی, یا بولان میڈیکل کالج جو ابھی یونیورسٹی بنا, یا غزدار انجینئرنگ یونیورسٹی, یا زرعی کالج ہے, تو ہم سمجھتے ہیں اس دور میں, نیب کے بھی دور میں, یہ ہمارے تعلیمی ادارے ان کے توسط سے بنے. تو آج تو خیر 21ویں صدی ہے, جتنے بھی گورنمنٹس آئے اس کے بعد بھی آئے, یہ سلسلہ پارلیمانی چلتا رہا, تو جتنے ہم نے ہمیشہ دیکھے کہ وہ جتنے اپنی جن کی بساط ہے, شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں فنڈز کی کمی ہے, یا بلوچستان میں بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے, تو حکومتوں نے کوشش کی ضرور, لیکن اس طرح انہوں نے کوشش نہیں کیے جس طرح انہوں نے کوشش کرنا چاہیے تھا. یہ تو پھر بڑا فیلئر ہے ہمارے لیے. کسی سے آپ مطمئن نہیں ہیں میرے خیال سے. دیکھیں, مطلب پولیٹکس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مطمئن ہونا یا نامطمئن ہونا وہ دوسری بات ہے, لیکن جب تک آپ پولیٹکس کو عبادت کے طور پر نہیں سمجھتے گے تب تک پولیٹکس ٹھیک ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طلبہ تنظیموں میں نے ہمیشہ مطلب قوموں کی برابری, یا جس طرح کہتے ہیں کہ قوم پرستی, یا وہ جو بلوچ نیشنلزم کی ہم سیاست ہے, ان کے بھی گورنمنٹس آئے لیکن شاید وہ نہیں چلے. ان کے گورنمنٹس کا اتنا عرصہ ٹرن اوور نہیں تھا, لیکن ان کے ٹرن اوورز میں بھی کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوئے. ڈیفینیٹلی. اگر یہاں پہ بھی مستقبل کا ایک میں سوال کروں, سپوز ایک ایسی پارٹی
وہ ڈائریکٹ جو ہے نا اس انٹرویو کے تھرو دیکھیں کہ یار منیر جالب صاحب کے بہت سارے خدمات ہیں بلوچستان کے لیے، تو ہم اس کو ایسا اپنے پارٹی میں بہت بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں، اور آپ اسی عہدے کے بنیاد پر آپ یہاں کے منسٹر بنیں گے. تو سپوز آپ فیل کریں اگر آپ ایک منسٹر ہونے کے ناطے منسٹر مستقبل میں بنیں گے تو آپ کا سب سے اہم کردار بلوچستان میں کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بلوچستان میں جس طرح آپ نے کہا کہ جی اگر موقع ملے تو ہمیشہ ہم نے لوگوں کو موقع دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے میڈیا کے تھرو بھی بڑے وعدے کیے، لیکن وہ حقیقی طور پہ جب اس سسٹم کا حصہ بنے تو شاید وہ اتنے کرپشن میں ملوث ہوئے، یا انہوں نے عبادت کے بجائے سیاست کو ایک کاروبار سمجھا، انہوں نے اپنی ذاتی بینک بیلنس بنائے. تو اگر اللہ نے چاہا، اس طرح کہتے ہیں کہ وہ پروردگار نے چاہا، اگر ہمیں موقع دیا گیا تو ضرور بلوچستان میں ہم یوتھ کے لیے کام کریں گے. گریٹ. سب سے پہلے ہم اپنی تعلیمی اداروں میں بات کریں گے، ہم اپنے نوجوانوں کو پروموٹ کریں گے، ہم انہیں روزگار دینے کا کوشش کریں گے، ان کی آواز بنیں گے. کرپشن خصوصاً بلوچستان میں ہم کرپشن کے خلاف کام، منشیات جو ہماری نوجوانوں کو زہر کی طرح، دیمک کی طرح چھاٹ رہا ہے، اس کے خلاف ہم کام کریں گے. یا بلوچستان جو ہمیشہ جنگ کا حصہ رہا ہے، ہم بالکل اسے جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم اپنے بارڈرز بجائے ہم دوسروں پہ پتھر پھینکنے کے، ہم اپنے بارڈرز مضبوط بنائیں گے. ڈیفینیٹلی. جب ہمارے بارڈرز ہی مضبوط ہوں گے، جب آپ کے ادارے جس میں آپ کی پولیس ہے یا آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں، جب تک آپ اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک آپ انہیں بااختیار نہیں بنائیں گے، جب تک آپ انہیں پریشر نہیں دیں گے، یا ان پر آپ پریشر یا رشوت کلچر جب تک وہ ختم نہ ہوگا، اس وقت تک آپ کا سسٹم چینج نہیں ہوگا. تو ہم نے بیسک سسٹم کو ہم نے چینج کرنا ہے. چھالیں بہت ہی اعلیٰ. ہم دعا کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں کہ اللہ آپ کو بلوچستان میں ایک منسٹر کے جو ہے نا سیٹ پہ بٹھائے. ہماری دعا یہی ہے کہ تاکہ بلوچستان میں ایک حقیقی طور پر جو ہے نا آپ خدمات اپنے سر انجام دیں. آمین ثم آمین. اچھا جالب صاحب، یہاں پہ لاسٹ میرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان کی جو تبدیلی کا راز، یا بلوچستان کے جو لوگوں کو اویئرنیس دینے کا جو ہے نا راز، وہ کون سا ذریعہ ہے جو بلوچستان کے لوگ اویئر ہو جائیں؟ وہ کون سا ذریعہ ہے جو بلوچستان دن رات چگنی ترقیاتی سیڑھیوں پہ جاتے 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 ایک نمایاں جو ہے نا ایک ترقی یافتہ صوبہ بنے؟ وہ کون سی جو راز ہے جس میں بلوچستان دن رات تبدیلی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں جس طرح ہم سمجھتے کہ یہ 21ویں صدی ہے، ٹیکنالوجی کی صدی ہے، لیکن بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے اس 21ویں صدی میں بھی خصوصاً ایک تو صاف پینے کا بھی مسئلہ ہے. اس 21ویں صدی میں بھی بلوچستان میں نیٹ کا سہولت نہیں ہے. اس 21ویں صدی میں بھی لوڈ شیڈنگز کا مسئلہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جدید، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل میں ہم کہتے ہیں کہ 5G دنیا 6G تک پہنچ چکا ہے. یہ موبائل اگر ہم پازیٹیو استعمال کریں تو اس میں دنیا کی وہ تمام معلومات ہیں. پہلے ہم نیوز پیپر پڑھتے تھے، لیکن اب واٹس ایپ گروپس ہے یا تھرو سوشل میڈیا. سب سے پہلے تو ہم سوشل میڈیا اپنے تمام مطلب بلوچستان میں ایک نیٹ ورک بنائیں، ایک نیٹ ورک کے تھرو جس میں نوجوان میل اور فیمیلز، خصوصاً ہماری بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ فیمیلز کو وہ موقع نہیں دیے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کا کردار ایک مرد کے برابر ہونی چاہیے، کیونکہ جب ایک مرد تعلیم یافتہ ہوگا یا ایک مرد ایک میل اس میں اویئرنیس آئے گی تو وہ ایک سوسائٹی تک محدود ہے. لیکن اگر ایک فیمیل تعلیمی یافتہ ہوگی یا وہ شعوری یافتہ ہوگی تو اس سے اس کی جو پوری جو فیملی ہے وہ شعوری یافتہ ہوگا. تو ہم نے سب سے پہلے تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن کیونکہ بلوچستان میں ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے، اگر اس کا جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی اور آپشن، تو ہم نے تربیتی پروگرامز، ہم نے ہمیشہ تربیتی پروگرامز
सर्कलिंग, डोर टू डोर, پامفلیٹنگ کے تھرو, میڈیا کے تھرو,